عمر ایک تخلیقی لڑکا تھا جو تصویریں بنانا پسند کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں برش اور رنگوں کے ساتھ کھیلتا رہتا، نئی دنیا کی تخلیق کرتا رہتا۔ اس کا کمرہ اس کی بنائی ہوئی پینٹنگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایک پینٹنگ ایسی تھی جو اسے سب سے زیادہ پسند تھی۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر کی پینٹنگ تھی، جس میں ایک جنگل تھا، ایک قلعہ تھا اور کئی عجیب و غریب کردار تھے۔ عمر کو ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ اس پینٹنگ میں کچھ تو خاص بات ہے۔ ایک رات جب عمر پینٹنگ دیکھ رہا تھا، اچانک اس میں سے ایک ہلکی سی روشنی نکلی۔ روشنی تیزی سے پھیلنے لگی اور کمرہ پورا چمک اٹھا۔ عمر نے قریب جا کر غور سے دیکھا تو اسے لگا جیسے پینٹنگ کے اندر کی دنیا زندہ ہو گئی ہو۔ جیسے ہی اس نے اس پینٹنگ کو چھوا، ایک عجیب طاقت نے اسے اندر کھینچ لیا۔ جب عمر نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ خود کو ایک نئی دنیا میں پایا۔ یہ وہی دنیا تھی جو اس نے اپنی پینٹنگ میں بنائی تھی، لیکن یہ دنیا حقیقت۔ عمر نے ارد گرد دیکھا۔ پینٹنگ میں جو جنگل اس نے بنایا تھا وہ اس کے سامنے تھا۔ ہر چیز بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس نے پینٹنگ کی تھی، لیکن اب وہ زندہ تھی۔ درخت ہوا میں جھول رہے تھے، پرندے چہچہا رہے تھے اور ایک چھوٹا سا ندی کا حصہ بہہ رہا تھا۔ اچانک ایک چھوٹا خرگوش اس کے قریب آیا اور بولا، "تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اور تم ہماری دنیا میں کیا کر رہے ہو؟" عمر حیرت سے بولا، "تم بول سکتے ہو؟" خرگوش نے جواب دیا، "ہاں، یہ جادوئی دنیا ہے اور یہاں سب کچھ ممکن ہے، لیکن تم یہاں کیسے آئے؟" عمر نے اپنی کہانی سنائی۔ خرگوش نے کہا، "یہ دنیا اس وقت خطرناک ہے۔ ہمارے قلعے کی ملکہ کو ایک شیطانی قوت نے قید کر لیا ہے اور جب تک اسے آزاد نہیں کیا جاتا تم اس دنیا سے باہر نہیں جا سکتے۔ عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ ملکہ کو آزاد کرانے میں مدد کرے گا۔ خرگوش نے کہا کہ قلعے تک پہنچنے کے لیے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلا مرحلہ ایک پل تھا جو ایک گہری کھائی کے اوپر تھا۔ پل پر ایک دیو بیٹھا ہوا تھا جو صرف اسی کو گزرنے دیتا تھا جو اس کی پہلی کا جواب دے۔ دیو نے پوچھا، "کیا چیز روشنی کے بغیر نظر نہیں آتی؟" عمر نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر جواب دیا، "اندھیرا۔" دیو مسکرایا اور راستہ دے دیا۔ پل پار کرنے کے بعد عمر ایک خوبصورت باغ ملا جہاں رنگ برنگے پھول تھے، لیکن ایک پھول کے درمیان ایک بڑا سانپ رہتا تھا جو کسی کو آگے جانے نہیں دیتا تھا۔ عمر نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور ایک پتھر کو پھولوں کے بیچ پھینکا تاکہ سانپ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جیسے ہی سانپ دور ہوا، عمر نے جلدی سے باغ پار کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے عمر نے ایک بوڑھی درخت کو دیکھا جو بات کر رہا تھا۔ درخت نے کہا، "تمہیں قلعے تک پہنچنے کے لیے میری مدد کرنی ہوگی۔ میرے کچھ پتے کھو گئے ہیں اور جب تک وہ واپس نہیں آتے میں تمہیں آگے جانے نہیں دوں گا۔ عمر نے ارد گرد تلاش کیا اور درخت کے پتے واپس لا کر دے دیے۔ درخت نے خوش ہو کر عمر کو قلعے تک جانے کا راستہ بتایا۔ جب عمر قلعے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قلعے کے ایک بڑے جادوئی دائرے میں قید ہے۔ قلعے کے دروازے پر ایک شیطانی قوت کھڑی تھی جو کسی کو اندر جانے نہیں دے رہی تھی۔ عمر نے اپنی پینٹنگ کی تفصیلات یاد رکھی تھیں اور سوچا کہ اس شیطانی قوت کو شکست دینے کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیت کا استعمال کرنا ہوگا۔
عمر نے ایک لکڑی اٹھائی اور اسے ایک جادوئی برش میں بدل دیا۔ اس نے زمین پر ایک بڑی روشن تلوار کی تصویر بنائی۔ جیسے ہی تصویر مکمل ہوئی، تلوار حقیقی بن گئی۔ عمر نے تلوار اٹھائی اور شیطانی قوت کے خلاف لڑنا شروع کر دیا۔ کئی کوششوں کے بعد عمر نے شیطانی قوت کو شکست دی اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ اندر ملکہ ایک جادوئی پنجرے میں قید تھی۔ ملکہ نے کہا، "یہ پنجرہ صرف تب کھلے گا جب تم اپنی ہمت اور تخلیق کا ثبوت دو گے۔" عمر نے اپنی پینٹنگ کا یادگار برش نکالا اور پنجرے کے تالے کی تصویر بنائی۔ جیسے ہی تصویر مکمل ہوئی، تالا کھل گیا اور ملکہ آزاد ہو گئی۔ ملکہ نے عمر کا شکریہ ادا کیا اور کہا، "تم نے صرف مجھے آزاد کیا بلکہ اپنی تخلیق کی ہوئی طاقت کو بھی سمجھایا۔ اب میں تمہیں واپس تمہاری دنیا بھیج سکتی ہوں۔" ملکہ نے جادوئی دروازہ کھولا اور عمر کو روشنی نے لپیٹے میں لے لیا۔ جب اس نے اپنی آنکھ کھولی تو وہ اپنے کمرے میں تھا اور اس کی پینٹنگ ویسی کی ویسی تھی، لیکن اب وہ جانتا تھا کہ تخلیق کی طاقت کیا کر سکتی ہے۔ عمر نے اس تجربے کے بعد اپنی پینٹنگز میں نئی جان ڈالنی شروع کر دی۔ ہر تصویر کے پیچھے ایک نئی دنیا چھپی ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی تخلیق کی ہوئی پینٹنگ کو ہمیشہ مثبت مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا۔